and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والسائمات والحافظين فروجهم إلى آخره أو كما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو كان بالسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کہ جیسا کوئی آیا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، زیارت کر لی، ان کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. ان کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. میں طاہر پبلک اسکول اور طاہر القرآن لرننگ سینٹر کا ممنون و مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک گھڑی میں یاد فرمایا، اور میں خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسی سماعتیں مجھے ملی. آپ کو معمار انسانیت کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. دنیا عالم آپ سے بنتی ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، مگر آج کی جو یہ نشست ہے، آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ انوکھا اور نرالا پروگرام ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر ان میں سب سے اہم وجہ یہ ہے
کہ ایک مرد اگر سدھرتا ہے، ایک مرد اگر پڑھتا ہے، قابل بنتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، مگر ایک عورت جب پڑھ لکھ کے آگے بڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھ لیتا ہے۔ پورے خاندان کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے، اور پیغمبروں کو جنم دینے والی آپ ہیں، کتب اور ابدال آپ کے گود میں پلے بڑھے، اور سب کو آپ نے ہی پرورش کیا ہے۔ آج اگر حضرت مولانا ثقلین صاحب اس مدرسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور طاہر القرآن میں بچوں کو طاہر اور مطہر بنا رہے ہیں، تو وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، ان کو بھی ان کے امی نے تربیت کی، تو آج وہ پورے علاقے کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی جو ذمہ داری دی ہے وہ آپ کو معمار انسانیت، یعنی دنیا کا کوئی کارخانہ نظام ایسا نہیں ہے جہاں پر انسانیت کو سنوارا جائے، بنایا جائے، وہ صرف ماں کی گود ہے، ماں کی تربیت ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو غوث اعظم بنا دے، ماں چاہے تو قطب الدین بختیار کاکی بنا دے، ماں چاہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء بنا دے، ماں چاہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دے، ماں چاہے تو توکل شاہ مستان بنا دے، ماں چاہے تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بنا دے، اور اگر ماں بگڑ جائے تو ہمارے بچے آوارہ اور لچا لفنگا بن جائے، اور بیڑی اور سگریٹ اور جو ہے تمباکو نوشی میں اپنی زندگی گزار کر کے اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کرتا پھرے۔ یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو سنوار سکتی ہے۔ تو مجھے آج یہ موقع ملا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے ایک انسان کو نہیں سدھار سکتا، مگر ماں سدھار سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو وحی ملی، اور اس وحی کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ ہوئی، اس وحی کی بوجھ سے بخار آ گیا، سر میں درد ہوا، پریشان ہو کر کے آپ گھر آئے، پسینے سے لہو لہان تھے، بخار سے جسم تپ رہا تھا۔ تو ایک نیک بیوی، ایک رفیق حیات، انہوں نے اپنے شوہر محترم کو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چارپائی پہ لٹایا، کمبل اڑھایا، سرہانے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے سر کو دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے پیارے آقا آپ پریشان نہ ہو، لا تخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ آپ دکھ درد کے، غمخاروں کے غم کو دور کرنے والے، دکھ درد والوں کو دکھ کو بانٹنے والے، غریبوں کا ماوا و ملجا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، اے میرے پیارے آقا لا تخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک نیک بیوی کا کام یہ ہے کہ شوہر اگر باہر سے پریشان ہو کے گھر آئے تو مزید اسے پریشان نہیں بلکہ اس کو تسلی دی جائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج جب شوہر ناکام بزنس، پریشان حال میں گھر واپس آتے ہیں تو بیوی بجائے
तसल्ली देने के, बीवी बजाय उसके सर पे हाथ फेरने के कहते हैं तू तो दुनिया का निकम्मा, तुझे तो कुछ आता ही नहीं। वो सामने वाले को देखो कैसी कार में घूम रहे हैं, वो सामने वाले को देखो कितनी ज्वेलरी खरीद के दे रहे हैं, मगर दुनिया का सबसे निकम्मा शौहर। हर बीवी कहते मेरा शौहर निकम्मा शौहर। एक उधर है कि अल्लाह के नबी के सर पे हाथ फेंकते हुए माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती है कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा मेरे सरताज, अल्लाह आप जो है परेशान न हो और मैं गमों के साथ आपके साथ खड़ी हूं। बहरहाल मेरे माए बहने, आप ताहिरुल कुरान मदरसे के जलसे में आई हैं। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का है। हम सब की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस वक्त हमें अपने बच्चों को नौनिहालों के जिंदगी को संवारना है, उन्हें दीन के रास्ते पर लाना है। इस वक्त दुनिया को कुछ और नहीं चाहिए, मुसलमानों को खुसूसन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा हुक्मरान चाहिए, तभी हमारे काम सुधर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, किसी शायर ने कहा है मेरा बेटा शाहरुख बनेगा न सलमान बनेगा, मेरा बेटा शाहरुख बनेगा न सलमान बनेगा, हम मुसलमान हैं, मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा। एक हाफिज कुरान बच्चा अगर बन जाता है, जैसा कि अभी मालूम हुआ कि इस मदरसे में एक बच्चे ने कुरान भी मुकम्मल किया है। मेरे माए बहने, ये ताहिरुल मदरसा ताहिरुल कुरान और ताहिर पब्लिक स्कूल ये एक वाहिद इदारा इस इलाके में है जहां पर बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ अरबी के तालीमात भी दी जाती है। मुसलमान बच्चा सबसे पहले वो मुसलमान बन जाए, उसके बाद वो डॉक्टर बने, उसके बाद वो इंजीनियर बने, उसके बाद वो स्कॉलर बने, उसके बाद दुनिया की जो पढ़ाई चाहे पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि एक दिन हम और आप सबको उस जगह पे जाना। रोजाना आप देखते कि नहीं उस जगह को? हमारा रोड उधर से, उस रोड पे आते जाते देखो तो ये समझो कि मेरे माँ बाप यहाँ पर सोए हैं, मुझे भी आके यहीं पर सोना है। दुनिया का कितना बड़ा करोड़पति या अरबपति हो जाए, मगर उस जगह के अलावा कोई जगह नहीं है। वहां एयर कंडीशन नहीं है, वहां पर पंखे नहीं लगे। अगर आपके बच्चे हाफिज कुरान बन गए, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, अगर आपने बच्चे को पक्का सच्चा मुसलमान बनाया, वो बच्चा अगर बहुत ज्यादा बिजी होगा, कुछ नहीं करेगा, तो उधर से रोड से गुजरता गुजरता 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ेगा, सूरह इखलास पढ़ेगा और उस कोने में जाकर के गाड़ी पर ही से कहेगा, अल्लाह मेरी माँ यहाँ पर सो रही है, मेरे अब्बा जान यहाँ पर सो रहे हैं, अल्लाह मैं अंदर तो नहीं जा सकता, ऑफिस का टाइम हो चुका है, ये सवाब मेरा वहां पर पहुंचा दीजिए। आपको पता है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब एक कुरान पढ़ने का बराबर सवाब मिलता है। जब पढ़ाएंगे तब तो, और अगर हमने नहीं पढ़ाया बच्चों, एक अल्लाह वाले का वाकया लिखा है। हजरत समदानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, जाते जाते देखते क्या है कि अचानक कब्र के लोग बाहर आए और आने के बाद कुछ ऐसा ऐसा ले रहे हैं। अगर आपको मिसाल दूं तो बुरा न लग जाए, एक मजाहिया अंदाज में सुनिए। जैसे अभी आने वाला महीना रमजान का है, अब कुछ लोग जो है किट बांटते हैं। अब किट लेने के लिए कैसे लोग झपटते हैं, मुझे मिल जाए तुझे मिल जाए, सारे लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कुछ मुर्दे ऐसे निकल करके कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, छीना छट्टी कर रहे हैं। एक कब्र में देखा कि एक आदमी इत्मीनान से कब्र में बैठा हुआ, हजरत जो है अपनी खुली आंखों से देख रहे। तो वो गए और मुर्दों के पास जाके बोले अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बोले क्या बात है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कहा कुछ नहीं कर रहे, हम लोग मुर्दे लोग हैं। बोले अच्छा, तो ऊपर क्यों आए? कहा कि अभी किसी ने
کچھ جو ہے گفٹ بھیجا ہے اس قبرستان والوں کے لیے، تو ہم لوگ اپنا اپنا حصہ تلاش کر رہے ہیں۔ بولے اچھا تو کیا ملا؟ کہا کہ اتنا اتنا کر کے سب کو ملا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آدمی کیوں نہیں آیا؟ تو کیا پتا نہیں، وہ کبھی نہیں آتا، وہ اپنے قبر میں اطمینان سے رہتا ہے۔ تو کہا کہ جائیے انہیں سے پوچھئے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ وہ لوگ لے رہا تھا، کچھ ثواب کی چیزیں آئی تھی، آپ کیوں نہیں لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے یہاں یاد کرنے والے کوئی نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھ کے بخشنے والے کوئی نہیں، ان کو جو ہے صدقہ خیرات کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں۔ کوئی عامت المسلمین ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے کچھ جو ہے فاتحہ کچھ درود پڑھ کے بھیج دیا، وہ لوگ چھینا چھپٹی کر رہے ہیں۔ مگر میں الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، وہ صبح سے شام تک ایک قرآن مکمل پڑھ کر کے روزانہ مجھے بخشتا ہے، مجھے دوسرے کا مال لینے کی ضرورت نہیں، مجھے میرے لیے وہی کافی ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ ایسا تو ممکن نہیں، چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو اپنے بیٹے کا نام بتایا۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ فلانے علاقے میں ایک مٹھائی کی دکان ہے، میرے بچے کو آپ وہاں جا کے مل سکتے ہیں، آپ جائیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا، کسی اور کام سے میں سب بھول گیا، وہاں سے نکلا اور ادھر جاتے جاتے اسی محلے میں پہنچا اور اس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جو ہے مٹھائی کی دکان میں پہنچا۔ مٹھائی کی دکان میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں، ایک نوجوان ہے، چہرے خوبصورت ہے، داڑھی سجی ہوئی ہے اور مٹھائیاں بیچ رہا ہے، مگر زبان ہل رہی ہے۔ مٹھائی کسٹمر آ رہا ہے، دے رہا ہے، مگر زبان برابر ہل رہی ہے۔ جب وہ کسٹمر سے فارغ ہوا، حضرت نے سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ کا نام یہ ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ میرا نام یہی ہے۔ کہا آپ کے ابا جان کا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرے ابا کا نام یہ ہے۔ کہا آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں میرے ابا کا انتقال ہو کے کئی سال گزر گیا ہے۔ تب حضرت وہاں بیٹھے تو اس حافظ قرآن نے پوچھا بھائی آپ اتنا سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں آج ادھر سے گزر رہا تھا، میں تیرے ابا سے ملاقات کر کے آیا ہوں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ تم روزانہ صبح سے شام تک ایک قرآن پڑھ کر کے بخشتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، روتے ہوئے کہنے لگا ہاں حضرت آپ اللہ والے ہیں، آج تک یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، مگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا میرے ابا نے مجھے حافظ قرآن بنایا، اور جب میں سمجھدار ہوا تو ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا دنیا میں دو چیزیں کر کے جا رہا ہوں، ایک یہ دکان بنا کے جا رہا ہوں، یہ دکان تیرے لیے ہے، یہ دکان تیرے لیے ہے، اور تجھے میں حافظ قرآن بنا کے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ کہا کہ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہہ کر کے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ میں کئی دن ایسی ابا کے انتقال کے بعد روتا رہا، تڑپتا رہا اور تھوڑا موڑا قرآن پڑھ کے بخش دیتا تھا، مگر رات میں ایک دن اچانک میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابا نے مجھے کہا تھا کہ دکان تیرے لیے اور حافظ قرآن تجھے بنایا میرے لیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جب سارا دکان کا فائدہ نفع میں پورا کا پورا لیتا ہوں تو ابا کو پورا ثواب میں کیوں نہیں پہنچاتا؟ اسی دن سے میں طے کیا کہ صبح فجر سے لے کر کے جب تک مکمل قرآن نہ پڑھ لوں تب تک میں سوتا نہیں حضرت، اس لیے میں دکان میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے جس ماں کا وہ بیٹا ہوگا اس ماں کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا، وہ کیوں نہیں کہے گی کہ واقعی میرا بیٹا ایسا ہے جسے فخر کیا جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں آپ سے میری گزارش ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنے بچوں کو پکا سچا ایمان والا بنائیے۔ ابھی عزیزم تقریر کر رہا تھا، ختم نبوت کے عنوان اس نے لیا تھا، بڑا عمدہ عنوان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بنایا مردوں میں سے کسی کا باپ، ہاں مگر میں نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے اسے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کوئی اگر کہے گا کہ مجھے نبوت کا کچھ حصہ ملا ہے، تو کہہ دینا کہ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ لعین ہے، وہ مردود ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج کل شکیل بن حنیف کے نام سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھ کر کے 2-4 ہزار روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اور اس میں عورتیں زیادہ پھنستی ہیں، اور سلم ایریا میں زیادہ وہ لوگ کام کرتے ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ایسا کوئی میٹر آ جائے تو فوراً آپ لوگ ہمارے سلیم بھائی سے رابطہ کریں، یا مولانا ثقلین سے رابطہ کریں، یا مجھ سے ملیں. انشاءاللہ ہم لوگ اس کا مکمل جواب بھی دیں گے اور اسے اس جگہ سے بھی ختم کریں گے. میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جو ہے اور نبی نہیں ہو سکتا، کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا جو پورا قصر نبوت یعنی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کی آخری اینٹ میں ہوں. میرے بعد سیکون 30 کذابون دجالون. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر وہ سب کے سب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. وہ لوگ نبی نہیں ہوں گے. اور جو لوگ اگر غلطی سے بھی ان کو نبی مان لیا وہ بھی ایمان سے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں عورتوں کے لیے بڑا آسان کام ہے. آپ کو گھر میں رہنا ہے، تھوڑی بہت تیاری کرنی ہے. اور مردوں سے بھی میں کہوں گا، یہاں زیادہ مرد حضرات تو ہے نہیں، اس لیے عورتیں جتنا آسانی سے پکوان کر سکے اتنے پر صبر کیجئے. یہ صبر کا مہینہ ہے، زیادہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. اور عورتیں بھوکا تو 3 دن رہ جاتی ہیں. آپ کسی بھی عورت کو کہیے گا کہ کنٹینیو 3 دن کا روزہ رکھنا، رہ جائے گی. مگر عورتوں سے کہیے تھوڑا نماز کی پابندی کر لے، نہیں کرتی. نماز میں عورتیں چوری کرتی ہیں. ایک حضرت کی بیوی تھی، حضرت امام کے مسجد کے، تو وہ ڈیلی بولتا ہے نماز پڑھو. ہاں صبح جاتے میں ادھر پڑھ لیتی نا. تو ڈیلی کیا کرتی، وہ دیوار میں جا کے ایسے لگا لیتی. اب تھوڑا نشان لگ کے رہتا، حضرت آگے سے کہا ماشاءاللہ میری بیوی نماز پڑھ کو ہے. اتفاق کے بات ہے کہ حضرت صرف ظہر کو پڑھانے گئے، بول کو گئے فلاں نماز پڑھ لینا. ہاں پڑھ لیتی، تمہیں جاؤ. اب انہوں جو دیوار پہ لگائے وہاں توا لگا ہوا تھا، اب توا میں لگا دیے صرف. اب حضرت آئے، نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی نا، نشان ہے نا یہاں دیکھو. دیکھا تو اس میں توا کا پورا کیا لگا ہوا تھا، کالک لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا تو کہاں نماز پڑھی؟ مسلح میں. بولا ہاں. تو مسلح میں یہ کالی کیسے آئی؟ تو اس دن اس کی چوری پکڑی گئی. اس لیے نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز سب سے اہم عبادت ہے. روزہ رکھنے کا بھوکا نام روزہ رکھنے کا نہیں، بلکہ روزہ جب ہم رہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان سب کچھ روزہ رہتا ہے، سب کچھ روزہ رہتا ہے. اگر ہم نے غلط چیزوں پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ کا روزہ ختم. غلط ارادے سے پاؤں اٹھایا تو پاؤں کا روزہ ختم. اور فون پہ اگر کسی کی برائی کری تو کان کا روزہ ختم. اچھا کسی کی چغلی کرے تو زبان کا روزہ بھی ختم ہے. آنکھ سے غلط چیزیں دیکھا تو آنکھ کا روزہ بھی ختم. آپ بچا بیچارہ اکیلا پیٹ کا روزہ، سارے روزے ختم ہو گئے. ایسا ہو گیا جیسے آپ کے چھت کے اوپر ایک کبوتر آ کے بیٹھا، اس کے سارے پنکھ اتار دیے، کھینچ کے نکال دیے. وہ کبوتر اڑ پائے گا؟ نہیں اڑ سکتا، کیوں؟ پنکھ نہیں ہے. تو ایسا ہی ہمارا روزہ خالی پیٹ کا روزہ رہ گیا تو اس روزے سے جہنم سے ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ آنکھ کا بھی روزہ رہنا، کان کا بھی روزہ رہنا، منہ کا بھی روزہ رہنا، خصوصاً اس شیطان سے بھی بچ کو رہنا.
رہیں گے انشاءاللہ. موبائل میں کسی کی برائی نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے. کم سے کم رمضان بھر کے لیے اس چیز کو بند کر دیجئے کہ بس کوئی اگر کسی کا جٹھانی کا, دیورانی کا, ساس کا, ننند کا, بہو کا, اس کا, اس کا, کہتے ماں میں روزے سے ہوں, عید کے بعد بات کریں گے, کر کو رکھ ڈالو, دعا سلام کرو, کر کو رکھ ڈالو. کہ نہیں, عید کے بعد وہ سب باتیں کریں کہ ہم نے کو روزہ خراب ہو جاتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, 2 عورتیں روزے دار تھی, پیٹ کی طرف سے تڑپ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ 2 عورت انصار کی, وہ روزے سے ہیں مگر پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مر جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ 2 عورتوں نے کچا گوشت کھا لیا ہے. کیا کھایا؟ کچا گوشت. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ, کچا تو دور کی بات ہے, وہ تو روزے سے ہے, صبح سے پانی بھی نہیں پی, گوشت کیسے کھائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دونوں کو بلاؤ. دونوں آئے پردے میں, اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک پیالہ دیا, ایک پیالہ اس کو, ایک پیالہ اس کو, کہ جاؤ اس کو بولو کہ اس میں قے کرے. کہا یا رسول اللہ قے کیسے نکلے گی بھوکے پیٹ سے؟ کہا جاؤ کراؤ. جب وہ قے کرے تو تازہ گوشت کا ٹکڑا دونوں عورتوں کے منہ سے نکلا. دونوں تازہ گوشت کا ٹکڑا نکلا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لوگوں نے گوشت کا ٹکڑا نہیں کھایا, انہوں نے اپنے پڑوسن کی چگلی کری ہے. اس چگلی کا مطلب ہے ان یاکل لحم اخیہ, قرآن کے اندر فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. تو اس لیے میری مائیں بہنیں, آپ سے میری آخری گزارش یہی ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا اور استقبال رمضان کے بھی یہ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے روزے کی پابندی بھی کریں, نمازوں کی بھی پابندی کریں, اور اگر آپ کے بچوں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو اس کو دل سے معاف کر دیں. اس لیے کہ بچے تو ہوتی ہی ہے ماں باپ کا دل دکھانے کے لیے. اگر آپ ناراض ہوں گے اور آپ کا بچہ بہت زیادہ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے ماں کا راضی ہونا ضروری ہے. اگر ماں ناراض ہے, وہ حاجی ہو جائے, نمازی ہو جائے, فلاح ہو جائے, سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. باپ لوگ تو ہماری مسجد میں آتے ہیں, ان کو سمجھا لیں گے, آپ مائیں بیٹھی ہیں, اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, آپ کے بچے جتنے بھی آپ کے دل دکھائے ہوں آپ انہیں معاف فرما دیں دل سے, اور کہیں کہ میرے بیٹے آئندہ خیال رکھ, میرا بھی حق ادا کر, میرے رب کا بھی حق ادا کر, اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے, اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں, یہ طاہر پبلک اسکول اور مدرسہ طاہر القرآن لرننگ سینٹر کا ساتھ آپ لوگ دیجیے, اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیے تاکہ بچوں کا ایمان بھی محفوظ ہو. ابھی نیا قانون آیا, معلوم ہوا کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ حکومت جو ہے ایسے ایسے قانون لاتی ہے, آپ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے جہاں پر صبح سے شام تک ایمان لٹنے کی بات ہوتی ہے. علم صفت ہے اللہ کا, اللہ کا ایک نام علیم ہے, علیم ہے. اور ان اسکولوں میں یہ کہا جاتا ہے علم دینے والی فلانی دیوی, روزی دینے والا فلاں. کرسچن اسکول میں جاؤ تو صبح صبح اپنے بچوں کو وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اچھے علم حاصل کرنا تو جیسس کی پوجا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایمان کا سب دشمن ہے. ہمیں اپنے ایمان کو بھی بچانا اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دینا, اپنے بچوں کو انجینئر, ڈاکٹر, اسکالر سبھی بنانا. تو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اسکول اور کالج کا انتخاب کریں جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے اور اچھی تعلیم بھی ملے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.